الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وسع اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم و ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا کرم ہے کہ جمعۃ المبارک کی یہ شاندار ساعتیں بابرکت ساعتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائیں اور اس کے ذکر میں نصیب فرمائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، پچھلے جمعے ہم نے یاد ہو آپ کو تو دین کے علم پر گفتگو کی تھی، علم دین کی اہمیت پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والوں کا مقام، علم دین کے سفر کرنے والوں کا مقام اور ان کی عظمتیں کس طرح بیان ہوئیں سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس دین کا علم حاصل کرنے والے علماء باصفا کا ذکر کریں گے، یعنی عالم دین جنہوں نے اس دین کے علم کو حاصل کیا، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کی شان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا کیا فضیلتیں ان کے لیے بیان ہوئی ہیں اور دین کے عالم کی کیا شان ہے اللہ اور رسول کی نگاہ میں، وہ آج یہ مختصر سا ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ یقینی طور پر بے شمار فضیلتیں ہیں، اس بات سے اندازہ لگائیے اگر میں مختصر 2 جملے میں کہوں تو قرآن پاک میں تو جگہ جگہ ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں جتنی سیاح کی کتابیں ہیں، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، سب میں باب العلم و فضائل علماء
باب کے باب موجود ہیں. باب سمجھتے ہیں نا، کوئی 2-3 صفحے نہیں، پورا پورا ایک باب جس میں کئی سو صفحے ہوتے ہیں. ان کی فضیلتوں پر اتنی لاتعداد احادیث ہیں کہ صرف یہ آج کا ہمارا سیشن صرف احادیث بیان کرنے پہ ہو تو ہم 100 حدیثیں تو آرام سے ایسے روانی میں بیان کر کے اپنا ٹائم مکمل کر سکتے ہیں. اس قدر اہمیت، اس قدر فضیلت ہے علماء کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں. میرے دوستوں، آیت کریمہ کا ایک حصہ سورہ فاطر 22 پارہ 28 نمبر آیات آئی تھنک، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک یہی علم والے ہیں جو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. یعنی مفہومی ترجمہ یوں کروں کہ اللہ سے ڈرنے والے یہ عالم دین ہی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک حدیث حضور علیہ السلام کی، بڑی مشہور حدیث. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. مطلب میں سب سے بڑا عالم ہوں اس دنیا میں. اللہ کے حبیب سے علاوہ عالم کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس لیے سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے میں ہوں. تو اللہ کے ڈر کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. یاد رکھیے، کبھی کبھی میں وہ بات سناتا ہوں آپ کو، مولانا روم نے اس بات کو اتنے اچھے انداز میں کہہ دی، ایک سادگی کی بات، سادہ سی بات کہہ کے کہ گھر میں بچوں کے ساتھ سب لوگ بڑے بیٹھے ہوں، بچہ 4 برس کا ہو، 3 برس کا ہو، یا اس پر چلنے والا ہو، کرول کرنے والا ہو، بچہ ہو بیٹھا ہوا ہو، اتنے میں صوفے میں سے یا کسی جگہ میں سے سانپ نکل آئے تو ایک حقیقت بیان کرے، سب سانپ دیکھ کر بھاگ جائیں گے. بھاگنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہمارا بچہ بھی وہاں موجود ہے. پہلے تو وہ اپنے اسی خوف میں، کیوں جانتے ہیں نا سانپ کا کام کیا ہے، وہ بھاگ جائیں گے. لیکن دیکھا جائے مولانا روم علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ وہ بچہ سانپ کی طرف لپکے گا، چھوٹا ہے نا، وہ کھلونا سمجھ کے اس کو پکڑے گا. کیوں؟ کہ اس کو علم نہیں ہے کہ سانپ کا زہر جان لیوا ہوتا ہے نا بات. اور یہی بات یہ کہ علم والا ہی جانتا ہے کہ اللہ سے خوف. اسی لیے قرآن پاک کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو خشیت یہ خوف رکھتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے میری. اللہ کا خوف کون؟ یہ علم والے. علم والے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے، جانتے ہیں اللہ کا خوف کس طرح رکھنا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے 2 جنتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. جس نے اللہ کا خوف دل میں رکھ لیا، ڈر رکھ لیا، تو اس کو کتنی جنتیں مل رہی ہیں؟ 2. تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ عالم دین کے لیے کیسی کیسی یہ بشارتیں. بات تو شرط یہی ہے نا کہ عالم دین کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ عالم دین ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. صحیح، وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے کس طرح ڈرنا ہے. میرے دوستو، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر. بڑا سادہ سا قرآن پاک میں دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بولے تم سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ هل يستوي الاعمى والبصیر، تم یہ سمجھتے ہو کہ اندھا اور نابین دیکھنے والا بینا برابر ہو سکتے؟ دوسرے لفظوں میں جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے. سوال ہی نہیں. آپ کا میرا سب کا جواب ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک عالم اور کہاں جاہل. تو یہ متعدد قرآن پاک میں ارشادات علم اور عالم کی فضیلت کے ارشادات موجود ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اور اب آگے آئیے آقا علیہ السلام کے ارشادات تو بہت سارے، لیکن ہم مختصر جو میں کلام کر رہا ہوں، میرا نبی علیہ السلام نے عالم کی فضیلت یوں بیان کی کہ ایک دن سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم، میرے دین کا عالم، میرے دین کا علم رکھنے والا، عالم باصفا. یہ جملہ پھر بھی بڑھا رہا ہوں میں. عالم ہر ایک برابر نہیں ہوتا. تم کو نہیں یار اس عالم کو تو ہم جانتے ہیں، کائے کا عالم کیا سے اللہ سے ڈرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. ایسے 19-20 ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں 100% ہو. تو ہم ذکر کر رہے ہیں عالم باصفا، جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، بہتر عالم میں باصفا کا ذکر کر رہے ہیں. تو عالم باصفا کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا عالم دین
میرے دین کے عالم دین کا معاملہ وہ ہے کہ ارض و سما کے رہنے والے، زمین کے رہنے والے، چرند پرند جتنے بھی مخلوقات دنیا کی ہیں، اور حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ میں، اپنے بلوں میں، اور مچھلیاں سمندروں میں، میرے عالم دین کے لیے ہر وقت دعائے خیر فرماتی رہتی ہیں۔ اس حدیث کو لے کر نا مفسرین نے بڑا کلام کیا، انہوں نے کہا یار اب عالم دین کس حالت میں ہوتا ہے، تھوڑی تو 24 گھنٹے علم میں ہی رہتا ہوگا، بازار بھی گیا ہوگا، سامان لینے خریداری کرنے گیا ہوگا، یہ سب دنیا کے کام بھی کرتا ہوگا نا عالم دین، لیکن وہ دعائیں تو جاری ہیں اس کے لیے۔ اس لیے کتنا بڑا مرتبہ ہے دین کے علم حاصل کرنے والے کا، پھر دین کا علم ہی ہے نا جو، کتنی اہمیت ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد سلاسل عمل سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد پھر عمل تو نہیں رہتا نا باقی، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، کوئی عمل باقی نہیں ہے۔ اب وہ نماز پڑھے مرنے کے بعد تو کام آتی، روزہ زکوٰۃ نہیں نا، اب 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، اللہ اکبر، بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں آپ، ہم آج نہیں سمجھتے، میں نے پچھلی دفعہ ایک دفعہ کوئی بیان میں کہا ہو پتہ نہیں کہ وہ صدقہ جاریہ کس ایسی چیز ہے کہ تم آج اپنے بینک کے نئے اکاؤنٹ کھلنے ہیں، روشن بینک، فلانا بینک ایڈورٹائز آتی ہے، وہ لوگ مرے جاتے ہیں، یار بس یہاں اکاؤنٹ کھلا کے سیف رکھ لو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا سیف اکاؤنٹ تو آخرت والا ہے، اور یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تم ایسے کام کر جاؤ یار، تم وہ مت دیکھو کہ جگہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جگہ دیکھنی ہے۔ مثال لیٹ سے یہ زمین ہے اللہ کی مسجد کے لیے تعبیر ہوئی، اگر اس کی تعمیرات میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو، یار میں ہی بنا دیتا ہوں نا، چھوڑو نا، اللہ نے مجھے دیا ہے 25-50 ہزار کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھیں گے نا لوگ، یہاں لڑائی تو نہیں کریں گے، کوئی گیم شیم تو نہیں، خدا نخواستہ برے کام، تو نماز ہی پڑھے گا نا، کوئی بھی بندہ آگے پڑھے گا، اس ایک نماز کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا نا، اس کی کیوں نہیں ملے گا؟ یہی صدقہ جاریہ ہے نا، کوئی سبیل بنا دی، کوئی ایسا کام کر دیا اس وقت کی موجودہ حالات کے حساب سے جو اہمیت ہو، تو یہ صدقہ جاریہ کی اتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں۔ پہلا جو رکن بنائے بیان کیا امام ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا صدقہ جاریہ جس کا ہوگا وہ قبر میں اس کے کام آئے گا، فائدہ دے گا۔ دوسرا، علم دین کا عالم، کیوں کہ اس نے اپنے علم کی وجہ سے ہزاروں شاگرد بنائے ہوں گے۔ یار دیکھو نا، آپ عالم دین بھی ایک صدقہ جاریہ ہے نا، کسی عالم پر آپ 100 روپے بھی خرچ کرو، وہ 100 روپے ضائع نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کتاب لے لے دین کی، ورنہ وہ اپنے کام کے لیے، طاقت کے لیے دوائی بھی لے لے، طاقت کے لیے کھانا بھی لے لے، تو وہ اس طاقت کس لیے لے رہا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی ہے نا مقصد، اگر بیمار ہے تو شفا کے لیے کہ میں پڑھوں تاکہ میری صحت یابی، وہ تمہارے پیسے جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں، وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ پھر تیار کر رہا ہے شاگرد علم کے بڑے بڑے ماشاءاللہ، اور پھر وہ آگے جا کے دین پھیلاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، صدقہ جاریہ کیسا جا رہا ہے کہ قیامت تک چلتا رہے گا، جو اس کا ایک شاگرد بڑھتا گیا۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم امام کہتے کیوں ہیں بھائی؟ کہ آج تک شاگردی میں ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کی بتائی ہوئی باتیں بتاتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی آج مفتی دیکھ لو، علامہ سیرین، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی، اس کے بعد آج تک کوئی ایسا عالم نہیں آیا جو اپنی مستند اتنی موٹی کتاب لکھ سکے خوابوں کی تعبیر پہ۔ اور جتنے میرے جیسے بڑے بڑے میں کیا چیز، میں تو حقیر ہوں، بڑے عالم وہ کتاب نکالتے ہیں، خواب کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں اور پھر دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ اصل موجد کون ہوا؟ امام سیرین نا، خواب کی تعبیر میں، اور بڑا بات میں بن گیا، اور خواب کی تعبیر تو حضرت ایسی بتاتے، اور بھائی ان ہزاروں بتا دیے، جس طرح ہو تو اس طرح، یہ پتھر دیکھے خواب میں تو یہ ہے، پھول دیکھے تو یہ ہے، فلانا ساری چیزیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ علم نافع کتنا اونچا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ فتاوات، آج کون فتاوا دے رہا ہے؟ مفتی بتائیں، نئے چھوڑے سوائے ماسک پہننے کے، باقی کوئی فتوی دے رہا ہے صحیح معنی میں؟ وہی فتووں میں ڈاؤٹ فل ہے۔ فتاوا دیا جاتا ہے خود سے بنا کے، جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے دیا، اپنی طرف سے بنا کے فتاوا رضویہ اٹھاؤ نا، 32 جلدیں، آج لوگ اٹھا کے اکتفا فائدہ اٹھاتے ہیں، میں بھی اٹھاتا ہوں، آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوا نا، چلتا رہے گا، میرے جانے کے بعد میری نسل، اس کی نسل، یہ جتنی کتابیں ہیں
ایک کتاب نکلتی ہے کہ پڑھے ایک کتاب اور اللہ ہوگا اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اس کتاب کا صدقہ جاری رہتا ہے۔ تو دو یہ ہو گئے کہ عالم کا علم، اس نے ظاہر ہے عالم تیار کیے ہوں گے، باتیں کی ہوں گے، کسی نے سیکھا ہوگا، جو بے نمازی ہوا وہ نمازی ہوا ہوگا۔ اور تیسری چیز سننے والی ہے، اللہ اکبر، اور سمجھنے والی ہے۔ یہ میرے بچوں تم سمجھو، اللہ اکبر، بڑے تو سمجھ کے چلے گئے قبروں میں، تم سمجھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری جو نافع چیز ہے نا، وہ نیک اولاد کہ ماں باپ مر جائے اور اس کے پیچھے وہ دعا کرے۔ آہا، کمال ہے نا، کمال کی اولاد ہو۔ بتاؤ ایسی اولادیں تم بنا سکتے ہو؟ ایسی اولادیں بناؤ یار، تمہارے پیچھے دعا کرتے رہیں، تمہیں فائدہ دے گا۔ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں جامع ترمذی اور مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں وہ فائدہ دے گا اگر وہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں تیسری حدیث ایک اور سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم حدیث کی تفسیر میں چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج اس عالم دین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی شریف میں اور مسلم میں بھی، مشکات میں بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علی الخلفاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت اللہ علی الخلفاء، ایک بار نہیں، صحابہ کے درمیان 3 دفعہ فرمایا رحمت اللہ علی الخلفاء، رحمت اللہ علی الخلفاء۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ خلفاء کون ہیں جن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خلفاء کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کی رحمتیں آپ نے نازل 3 دفعہ فرمائی ہیں، ایک دفعہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دین کے عالم جو میرے علم کو آگے پھیلائیں گے، ان پر اللہ کی رحمتیں رحمتیں رحمتیں۔ اندازہ کیا یہ فضیلتیں جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، بڑی مختصر، ابھی تو تفصیل میں جائیں گے ہم آگے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا عالم باصفا کی، کہیں یہ مفہوم نہ لے لیا جائے کہ ابھی بہت سے نظر آتے ہیں ایسے کردار والے، پیچھے کچھ آگے کچھ، کوئی گورنمنٹ کے حق میں، یا دیکھتے نا ہمارے ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں، ابے یار یہ کیسا 4 دن پہلے کیا بول رہا تھا، 6 دن والے عالم کو دیکھتے ہوں گے نا تو آپ بولتے ہیں یہ عالم ہے۔ تو ہم عالم باصفا کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر اقبال کی ایک بات کروں آپ کو، ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کیا، فرماتے ہیں کسی بھی چیز کا کرنا اس کے عمل سے ثابت ہے۔ اگر عالم باعمل ہے از اے گریٹ، تو وہ تم اس کو سمجھو وہ عالم ہے۔ اگر وہ باعمل نہیں، مثال کے طور پہ میرے جیسا آدمی نماز کی تلقین کر رہا ہر جمعے، بول کے تھک گیا آپ کو، اور خود نمازی نہیں ہوں، سچائی کے اوپر اتنا بڑا لیکچر دیا، خود ہی نعوذ باللہ جھوٹا ہوں، ہے نا، تو پھر میں کہے گا عمل ہی نہیں نا، میرا عمل ہی کو رہا ہے۔ ایسے آپ کو آج کی تاریخ میں نظر آئیں گے، آپ کو میڈیا کے اندر نظر آئیں گے، آپ بھی دیکھتے ہوئے یار یہ کیا ہے، کل کیسی بات کر رہے تھے، آج کیسی بات کر رہے ہیں، کل کیسی بات کر رہے تھے، کل کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ عالم باعمل، اس کا عمل بھی کردار بھی ایسا ہو۔ اقبال کہتا ہے یہی نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ کیا بات ہے، یہ عمل ہے، ہر کام میں، ہر کردار میں تمہارا عمل نیک اور صدق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کرو عمل سے کرو، سچی نیت سے کرو۔ آج ہم بیان بھی کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی توفیق دے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کتنی وسیع بات کر دی اقبال نے۔ یہی بات ہے کہ ہم کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، کسی چیز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو فضیلت اس سے ماورا ہے کہ اس میں برے نہیں ہوں گے، برے ہر کیریکٹر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یار وہ مولوی صاحب نے ایسا کیا تو بھائی وہ ایک مولوی نا، اس کے پیچھے ہزاروں مولویوں کو تو تم برا نہ کہو نا۔ اللہ اکبر، ایک درویش کو ایسا الٹا سیدھا نکل گیا، ایک پیر یا 2 پیر ایسے نکلے تو ہر پیر تو کوئی ایسا نہیں ہوگا نا، ہر ولی اللہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب چلتے ہیں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیثیں، جتنا ٹائم ملا انشاءاللہ حدیث کوشش کریں گے کہ 2-3 اس کی تفسیر کے ساتھ۔ سب سے بڑی پیاری حدیث میرے آقا علیہ السلام کی مشہور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت ایسی ہے عابد پر جیسی میری حیثیت امت کے ادنا آدمی پر ہے۔ سرکار علیہ السلام فرمایا کتنا بڑا مرتبہ عالم کا،
مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مرتبہ اللہ اکبر کے عابد کا رتبہ. آئیے ایک محدث کا ذکر کرتے ہیں آج تعارفاً، شاید کیا ہو، دوبارہ سن لیجئے. ان کا نام ہے حضرت ابو بکر بن حسین اللقب امام بہقی. اپنے وقت کے بہت بڑا مجدد، بہت بڑے عالم. 458 سن ہجری وفات، نیشا پور. اور بے شمار کتابیں، اور کتابیں بھی ایک نہیں کئی لازوال کتابیں شہرت یافتہ. جو کتاب میں سے میں نے حدیث چنی ہے وہ کتاب ہے شعب الایمان، حدیث نمبر 1717 1717. وہ حدیث آج بیان کرنی ہے، لیکن کتابیں سن لیجیے. دلائل النبوہ شہرت یافتہ، سنن الکبریٰ شہرت یافتہ آپ کی کتابیں، اور نام ہی گنتے جائیں تو صبح تک ہو جائے بات. میرے دوستو، اس پائے کا عالم وہ لایا ہے یہ حدیث، اور غور سے سنی، بڑی مشہور حدیث ہے. میں اکثر سناتا ہوں لیکن آج تمہیں پوری تفصیل کے ساتھ سنا رہا ہوں، حوالے کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت، روز قیامت، حشر کے دن اللہ تعالی حکم فرمائے گا، لاؤ بھائی وہ عابد اور عالم کو. فیصلے ہو گئے نا ان کے عابد اور عالم کے. لاؤ، عابد کو لایا جائے گا. عابد کو حکم ہوگا، بھائی تو نے جو کرنا تھا دنیا میں بڑا زبردست کیا، عبادت کی، میری عبادت کی، اور تجھے ہی پتا ہے کہ تو نے کیوں عبادت کی. عابد کس لیے عبادت کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا؟ تیرا مقصد ہے نا یہ سیدھا جا، جنت سیدھی ہے، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. حکم ہوتا جا سیدھا جنت میں چلا جا. عابد صاحب عابد ہے نا، عبادت کرنے والے، سیدھے جنت میں. عالم کو بلائیں گے، عالم آپ ادھر آئیے، آپ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے میرے دین کو عام کیا ہے، اپنے حد تک علم نہیں رکھا. عابد کی عبادت تو اپنے حد تک ہوتی ہے نا بھائی، وہ اپنی عبادت میں تہجد گزار، یہ اپنے مسائل ہیں نا. لیکن عالم تو وہ عالم جب بولتا ہے تو 100 کیا ہزاروں آدمی نکلتے جاتے ہیں، ہزاروں شاگرد بنتے جاتے ہیں، وہ شاگرد پہ بناتے ہیں. تو فرماتے تو نے میرے دین کی پرچار کی ہے، جانے سے پہلے جس نے تیری خدمت کی ہے، مال میں کی ہے تیری خدمت، اس کو پکڑ. خدمت مالی کی ہے اس کو پکڑ. تیرا ذکر سنا ہے اس کو پکڑ. تیرا شاگرد بنا ہے یا تیرا معاملہ، ان سب کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جا. یہ شفاعت عطا ہوگی عالم دین کو. حدیث کا حوالہ بھی میں نے بتایا، سب کچھ ریفرنس. یہ ہے شفاعت. میرے دوستوں کیسی عالم دین کی شفاعت ہے. تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ افضل 1000 عابد سے افضل ہے ایک عالم. وہ کیوں؟ علامہ ابو النور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شیطان کی حکایت، بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، پڑھو یار، بہت دلچسپ ہے، بڑی زبردست کتاب. انہوں نے کتنی جلدیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہر طور ایک جلد میں بھی آ گئی ہے اور 3-4 جلدوں میں بھی. بڑی شیطان کی حکایت. اس کے اندر ایک وہ لائے ہیں حکایت شیطان کی. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا روزانہ میٹنگ کرتا ہے شام کو، اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے تو نے آج کیا کیا، تو نے آج کیا کیا، تو نے آج کیا کیا، تو نے آج کیا کیا. سمجھ رہے نا بات میری؟ وہ سب اپنے اپنی روادار سناتے ہیں. اور میں نے اس کو بہکایا، اس کو میں نے نشے میں لگایا، اس کو میں نے جوئے میں لگایا، اس کو مسجد جا رہا تھا اس کو پلٹا دیا. یہ چیلوں کے کام ہے. اور ایک مسجد میں وہ چلا گیا لیکن میں نے اسے نماز پڑھنے نہیں دی، اس کا دھیان کہیں اور لگا رہا. یہ بھی شیطان کے وسوسے ہے نا. شیطان کا ایک کمزور سا بلونگڑا چھوٹا چیلا کھڑا ہوتا ہے، استاذ میں نے بھی کام کیا. بولے کیا کیا؟ بولے ایک طالب علم سیکھنے کے لیے مدرسے جا رہا تھا، اس کو میں نے بہکا دیا، اب وہ پلٹ کر کبھی مدرسے نہیں جائے گا. ابھی شیطان کا نا ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے بچوں کا حل کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے شیطان اس کو سینے سے لگا کر اپنے پاس بٹھاتا ہے. بولے تو نے بہت بڑا کام کیا، یہ کام آسان نہیں ہے. تمام چیلے بولتے ہیں استاد اس نے کیا کیا ایسا؟ ہم نے تو ایسا کام کیا، یوں کیا. بولے تم نہیں جانتے، وہ اگر بچہ یا بندہ علم حاصل کرتا وہ ہزاروں کو سکھاتا، وہ ہزاروں کو ہمارے سے مخالف کرتا، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے. اب وہ سب سوچ رہے تو بولا آؤ تم کو میں پریکٹیکل دکھاتا ہوں. اب شیطان ان کو لے جاتا ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، نماز کا وقت تیار ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں. سنیے گا یہ بات ہم اور تم سمجھنے کی بات. وہ بھاگ رہے ہیں، کسی بندے کو پکڑ لیا شیطان نے اور ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی، اور وہ کہتا بھائی ایک بات تو سنو یار، ایک مسئلہ بتا دو. وہ بندہ عام سا تھا، ذہن میں رکھنا ہمارے تمہارے جیسا. بولے ہاں بولو کیا ہے یار، نماز پہ جانا ہے. بولے ایک بات بتا دے یار، ایک بات ہم علم کی پوچھ رہے ہیں. شیطان
چیلے دیکھ رہے تو بولے کیا ہے؟ بولے یار یہ شیشی ہے، ذرا یہ تو بتا کیا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کیا اس میں سمو سکتا ہے، ڈال سکتا ہے؟ وہ میرے تمہارے جیسا بندہ تھا نا، ابے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ زمین دیکھی ہے تو نے کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سی شیشی کے اندر زمین و آسمان آ جائے؟ شیطان آنکھ مار کے کہتا ہے دیکھ ہو گیا کام۔ مطلب کیا؟ بے ایمان ہو گیا بندہ، بے ایمان کر گیا نا، آپ کو لا علم تھا نا، جاہل تھا، لا علم تھا، وہ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، میرا تو کفریہ جملہ ہے، میں تو ایمان سے گیا۔ اور آج ہمارے کفریہ جملے کتنے ہوتے ہیں، ہم نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم یہ کفریہ جملہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی ایسی باتیں ہماری عورتیں کہتی ہیں، اللہ تو نے ہمارا ہی گھر دیکھا، استغفر اللہ، دیکھتے ہو نا میت ہو جائے، یا اللہ تو نے ہمارا ہی گھر دیکھا، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارا نکاح بھی چل رہا ہے، معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کے بعد اولادیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ علمی میں اللہ تعالیٰ معاف رکھے، بس علم دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ مقصد میرا یہی کہنے کا کہ علم دین سیکھو، یہ فرض ہے، نہیں تو کل پکڑ بڑی سخت ہے میرے دوستو۔ اب دیکھیے شیطان ایک اور کو بندے کو اس طرح ورگلاتے ورگلاتے، ایک عالم دین نماز پڑھنے جلدی سے جا رہا تھا، ہم نے کہا آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے پاس گیا، بھائی ایک مسئلہ ہے بیان کرو۔ بولا ابھی نہیں، نماز پڑھ لو پھر آگے۔ یار دیکھو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، بولے چلتے چلتے بیان کر جلدی۔ وہ چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، بولے یہ شیشی ہے، کیا اللہ رب العالمین کیا اس کے اندر زمین اور آسمان سمو سکتا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا، تو بدبخت لگتا ہے، تو مجھے کوئی جاہل لگتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے۔ ارے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ عالم کہتا ہے اللہ چاہے تو یہ شیشی کچھ بھی نہیں ہے، ارے سوئی کے ناکے کے سوراخ میں بھی ساری کائنات کو سمو دے، وہ رب کائنات ہے نا۔ یہ ہوتا اگر علم ہے تو آپ سامنے والے سے ٹکرائیں گے نا میرے دوستو۔ شیطان تو ہر جگہ وار کرتا ہے نا، ہر جگہ وار کرتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا کہ وہ تم کس طرح سے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچانے والا ہے۔ اب دیکھیے اگلی حدیث اللہ رب العالمین جل شانہ کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، اب کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مشہور حدیث دینوں بیان کر رہا ہوں، دونوں تین جو بھی وقت ملا مجھے۔ کیا ہے؟ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہے دنیا کا مال، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہے، اور یہ ان کا علم کہاں جاتا ہے؟ علماء کے پاس، یہ صحیح وارث ہیں نبی کی جو وراثت۔ ایک اور حدیث پاک اس زمین میں ایک اور سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابیوں ذرا مجھے یہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون؟ حالانکہ صحابہ کو معلوم بھی ہوتا نا تو ایک ادب کا مقام ہے، کبھی نہیں بولتے، یہ بڑی بات ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کیا یہ صحابہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ اعلم ورسول یا رسول اللہ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی زبان ہی سننا چاہتے تھے تاکہ تصدیق ہو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی اللہ رب العزت ہے، میرا رب سب سے بڑا سخی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنی مخلوق آئے گی ان سب میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ میں نے حوالہ بھی دیا، اور ان کی سخاوت پر آپ کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، میرے آقا کی سخاوت، کیسی سخاوت، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں، مثال دینے کے لیے تو ہے لیکن آپ سنیں محبت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج امام حسن کا ذکر کرنا ہے، میں ٹائم نہ نکل جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے ضمناً آ گیا۔ ایک دن بازار میں جا رہے تھے، سنو میرے آقا کیسے دیالو اور کیسے سخی ہیں۔ جا رہے تھے دیکھا کہ حاتم طائی کا نواسا چوک پہ کھڑا ہوا تعریف کر رہا اپنے باپ کی، او میرا بھائی، میرا نانا حاتم طائی اتنا سخی۔ سب بولے اچھا کتنا سخی؟ بولے ہمارے گھر میں 8 دروازے تھے۔ کتنے؟ 8، ذرا زور سے کہو یار، 8 دروازے تھے، ہر خیرات مانگنے والا ہر دروازے پہ آتا، اور آپ میرا نانا حاتم طائی سب کو خیرات دیتا۔ اور ان میں تو بعض ایسے تھے کہ ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے میں بھی آ جاتے تھے، تیسرے دروازے میں بھی آ جاتے تھے، ہر دروازے میں آ کے ڈبل خیرات لے جاتے تھے۔ سر خیر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ سنا تو جوش آ گیا، ہم نے کہا رک جا، یہ تو تیرے نانا تھے نا، اب کھڑے ہو، سنو
میرے نانا کی شان سنو، اللہ اکبر، دیکھو سخاوت، یہ میرے کیسے سخی ہیں میرے آقا علیہ السلام، بس پورا گھرانہ ہی سخی ہے یار، اللہ اکبر۔ میرے آقا کا تو کیا فرما رہے ہیں میرے سرکار علیہ السلام کے نواسے امام علی مقام فرماتے ہیں سنو، اس کے نانا کے گھر میں تو کتنے دروازے تھے؟ 8، لیکن میرے نانا کے گھر میں صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ میرے نانا کے گھر میں ایک ہی دروازہ تھا، جو بھی سائل آتا تھا اتنا دے دیتے تھے اس کو کہ وہ اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے، منگتوں کو سلطان کیوں نہیں کہ داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے پیارے آقا نے۔ اس لیے امام اہل سنت نے قلم توڑ دیا۔ او بھائی لوگ تو ہاتھوں سے دیتے ہیں نا، کہ کون دیتا ہے دینے کو، یہ منہ کیا ہے؟ منہ چاہیے بھائی، جنت دینے کی، جنت دے رہے ہیں، جنت کے لیے منہ چاہیے نا، کہ ہے نا کوئی چیز، ملکیت ہے، اللہ نے عطا کی ہے نا، خزانہ تو اللہ کا ہے، تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں کا بانٹنے والا اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں نا، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے تو دینے والا ہے سچا ہمارا۔ انشاءاللہ کسی دن، ابھی مجھے آ گیا نا، آپ نے ڈال دی ایک بات، کرتے کرتے تو ایک دن موضوع بنا کے سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے نا، مزہ آ جائے گا، کیا بات ہے میرے سرکار کی۔ اب سنیے نا، اب آگے اسی حدیث کو اور سمجھنے کے لیے کہ وراثت کیوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں نکلے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، بازار مدینہ پاک کے، اور سب کی دکانوں پہ جا کے کہہ رہے ہیں تم یہاں بیٹھے ہو دکان کھول کے؟ بولے کیوں؟ بولے جاؤ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کا ترکہ بٹ رہا ہے، حضور کا مال بٹ رہا ہے وراثت کا، اور تم یہاں بیٹھو۔ اور سب نے دکانیں بند کی، ارے بھائی بند کرو بند کرو، بھاگو بھاگو، سب دکان بند کر کے بھاگے مسجد نبوی میں، اور جا کے دیکھا تو وہاں صحابہ حضور علیہ السلام کی دین کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ حیران رہ گئی کون سا ترکہ بٹ رہا ہے، اور ہم کو بلا لیا ابو ہریرہ نے، سنتے رہے سنتے باہر نکلے، پکڑ لیا، ابو ہریرہ تم نے ہماری دکانیں بند کرائی، تم تو کہتے ہیں وہاں مال بٹ رہا ہے اور وہاں تو قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی تو وراثت ہے انبیاء کی، یہی تو میرے نبی کی وراثت ہے جو علماء کو دی گئی ہے، اور یہ علماء بانٹتے ہیں، ہے کہ نہیں میرے دوستو بزرگوں؟ علماء کی کیا شان ہے، یہ تو میں نے مختصر بیان کی کہ اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ایک روایت لائیں، ان کا قول کو لائیں کہ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دیر آر 2 ٹائپ آف دا پیپل۔ کون سے؟ ایک ہوتا ہے علم کا حریص، دین کے علم کا حریص۔ دین کے علم کا حریص کون ہوتا ہے؟ عالم۔ جو عالم ہوگا وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لالچی ہوگا، ڈھونڈتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دنیا کا حریص۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ دین کا حریص جو ہے، لالچی ہے، وہ فلاح پا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا، اور دنیا کا حریص نافرمان ہوتا ہے اللہ کا زیادہ تر۔ آپ کو پتہ ہے جو اگر دنیا کی کسی کے اندر لالچ آ گئی تو اس کے اندر فرمان برداری کیسے اللہ کی کر سکتا ہے؟ وہ نافرمانی ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، تو یہ وراثت کی میں نے بات کی، چلیں وقت نہیں ہے ورنہ میں 2-3 حدیثیں اور بیان کرتا۔ الحمدللہ بات یہ تھی کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں، فقیر کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دو، ہلکا سا۔ میں عالم تو نہیں، میں عالم کے ذروں کے برابر تو ہوں نا۔ کل اللہ رب العالمین وراثت الانبیاء میں نام لکھے گا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نا، جس نے میرے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ ابھی تم ہی گواہ، اور کس کو پکڑوں گا میں بھائی؟ کل حشر میں تم سامنے آ جاؤ اور تم بولو نہیں مجھے تو گواہی نہیں دی، تو آج گواہی دلا رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں مرنا تو ہے بھائی، کل پرسوں مر جائیں پتہ نہیں چلے گا، موت بہت قریب ہے، اس میں شک نہیں، مرنا ہے، بہت قریب ہے موت۔ مجھ سے ڈرنا تھوڑی ہے، خوف تھوڑی ہے، لیکن اپنی پکی ڈائری بنا کے جائیں نا، یا اللہ کچھ ہم بھی باتیں دین کی کرتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارا بھی کئی کونے کے اندر ذرے برابر بھی وراثت ہے نبی کے علم میں، ہمارا بھی حصہ ہو جائے نا، کیونکہ سینے میں اور تو کچھ نہیں ہے یہاں۔ الحمدللہ اس سینے کے اندر، اس دکان کے اوپر میری فقیر، میں آپ زندگی میں بتا رہا ہوں، عشق نبی کے علاوہ میرے پاس کوئی سودا ہی نہیں ہے،
سچی بات ہے، کبھی آپ نے زندگی میں نے کوئی اور بات کی نہیں ہوگی، نبی کی محبت کے علاوہ اپنے پاس کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بولو تم یہ سناؤ وہ سناؤ، نہیں بھائی، نبی کی محبت ہے۔ اس لیے قبلہ ہمارے بھائی صاحب بڑے اچھے نعت خواں تھے اور عالم دین بھی تھے، انہوں نے بڑے دن کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک نعت مدینہ شریف میں لکھی تھی، میں بھی تھا ان کے ساتھ، تو ایک تضمیم میں لکھی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ سینے میں بھرا ہے تیرے علم کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے۔ ایک شعر میں مقطع ضمناً 1 سیکنڈ 15 سیکنڈ یا 15 منٹ لوں گا، اور 15 سیکنڈ لوں گا آپ سے یا 1 منٹ، کہ یہ مقطع جو انہوں نے لکھا نا، مقطع سننا، مقطع کیا غضب کا تھا، کہ ان کا ایک شوق تھا، میرے ساتھ مدینہ پاک میں تھے، تو یہ خادم ہوتے ہیں نا مدینہ پاک کے، یہ شوق کی بات ہے اور یہ عشق کی بات ہے، اس میں کوئی بھائی مجھے فتویٰ نہ دے، نہ کوئی تم فتویٰ لینا، اپنا فتویٰ اپنے پاس، میرا فتویٰ میرے پاس، الحمدللہ میرا تو عشق ہے، اور ان پر ان کی بات پہ میں بھی عمل کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے، مدینہ پاک جب بھی جاتے تھے ہم دیکھتے تھے تو وہ چینج لے لیتے تھے، اور جب بھی جائیں حرم میں جیسے ہی داخل ہوں مدینہ نبوی میں یا آگے، جو بھی خادم ملے، کوئی خادم خالی نہیں جاتا، ہم دیکھتے تھے۔ ایک دن ہم سین میں بیٹھے ہوئے تھے، یار میں نے کہا آپ کا یہ عمل بڑا زبردست بھائی جان، تو بولا نہیں یار یہ تیرے کو میں مقطع پوری نعت پڑھ رہا ہوں نا، مقطع لکھوں گا نا، وہ مقطع سننا۔ بولا اچھا، پھر انہوں نے مقطع لکھا نا، قبلہ پیر سید عابد علی شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ مقطع سنو یار آپ، یہ صرف دل والے سنیں گے، محبت والے، مقطع اسی کا، اس کی تضمیم میں اس نعت کے آپ فرماتے ہیں، پڑھیے درود پاک محبت سے، کہ عابد میرے دل میں ہے کہ ان ہاتھوں کو چوموں، عابد میرے دل میں ہے کہ ان ہاتھوں کو چوموں، کن کو، ارے جن ہاتھوں سے ہوتی ہے صفائی تیرے در کی، جن ہاتھوں سے ہوتی ہے صفا، خادمین اللہ قربان جاؤں، کیا مرتبہ ہوگا اللہ کا علیہ السلام کے در کی صفائی کرنے والوں کا، کیا مقام ہوگا یار میرے دوست بزرگوں۔ خیر اب سنیے آخر میں 2 منٹ، اور یہ حدیث بڑی تفصیل ہے لیکن 1-2 منٹ ہی لوں گا میں۔ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ پنجتن پاک، پنجتن کس کو کہتے ہیں؟ 5 جسم کو، تن 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 ہے نا، کوئی بندہ ہے بڑے سے بڑا، جو بھی کہوں میں ابھی نہیں نکل رہا میرے منہ سے، کہ کوئی ہے بولے الگ کر کے دکھا دے امام حسن کو، تو اگر امام حسن کو الگ کر دیا تو پنجتن رہے گا، 4 تن تو ہے ہی نہیں نا، پنجتن بولتے پنجت، وہ پنجتن کا شہزادہ، اللہ اکبر کیا کمال ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 برس کی عمر لکھتے ہیں محدثین کی، زیادہ سے زیادہ 7 برس کسی نے لکھو، لیکن 6 برس اتھینٹیکیٹ، 6 برس کی عمر میں آپ نے 23 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، اور پچھلی دفعہ میں بیان کر چکا صحیح حدیث کو آپ کے سامنے سکہ سالڈ، سارے جو بیان کرنے والے اہل سادات کے 12 اماموں میں 8 امام نے کیسے بیان کی، وہ کیسی حدیث بیان کرتے ہیں محدث، 100% صحیح حدیث، اس کو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی راوی جو ہے کچا ہو ہی نہیں سکتا، جو کہنے والا ہے وہ کچا تو ہو سکتا ہے، راوی کچے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں امام حسن روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے ڈائریکٹ، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی صبح کرے تو جب وہ صبح اٹھے تو عالم دین بن کر اٹھے، اگر وہ عالم دین بن کر میرے دین کا عالم بن کر نہیں اٹھتا تو جب وہ صبح اٹھے تو طالب علم بن کر اٹھے۔ اللہ یہ فضیلت ہے، واللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی نصیب فرمائے اور توفیق نصر فرمائے۔ جو بھی کہا اللہ تعالیٰ کا غلط، یہ تو کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، عفو کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر لیجیے۔